اللہ رب العزت نے ہر اس انسان کو قابل مذمت قرار دیا ہے جو اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرائے۔ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے تو یہی بات ناپسند ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے۔ ظاہر ہے اللہ نے آیتیں مختلف جگہوں پر مختلف شکل میں رکھی ہیں۔ قرآن مجید کی ہر آیت کو بھی اللہ نے آیت کہا ہے، صفا مروہ کو بھی اللہ نے آیت کہا ہے، خانہ کعبہ کو بھی اللہ نے آیت کہا ہے، زمین پر موجود یہ چاند ستارے کی روشنی جو پہنچ رہی ہے اسے بھی اللہ نے اپنی آیت کہا ہے۔ ساری نشانیاں اللہ کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں، لیکن ان آیتوں کے درمیان سب سے بڑی کون سی آیت ہے؟ کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ آیا یہ پہاڑ جو اتنا محکم ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی آیت؟ کہا نہیں، یہ سب سے بڑی آیت نہیں ہے۔ آیا یہ درخت جو ہمارے درمیان موجود ہیں یہ اللہ کی آیت؟ یہ آیت ہیں لیکن سب سے بڑی نہیں ہیں۔ یہ چاند سب سے بڑی آیت؟ کہا نہیں، آیت ہے، سب سے بڑی آیت نہیں ہے۔ سورج سب سے بڑی آیت پروردگار کی، اگرچہ سارا سسٹم اسی سورج پر ٹکا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود یہ سورج سب سے بڑی آیت نہیں ہے۔ اللہ کی آیتوں میں ایک آیت ہے سورج، نہ جانے کتنی آیتیں اللہ کی بارگاہ میں ایک سورج کے جیسی ہیں۔ تو پھر سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ صرف ایک ذات نے آواز دی کہ وما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی بارگاہ سے جتنی آیتیں آئی ہیں ان آیتوں میں امیر المؤمنین علی سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ سب سے بڑی آیت اگر اللہ نے قرار دیا ہے تو سرکار امیر المؤمنین کو۔ اور اب آپ توجہ فرمائیے، میں پرسوں عرض کروں گا کہ کس زاویے سے، اگر مجھے موقع ملا کہ کس زاویے سے اللہ نے سب سے بڑی آیت قرار دیا ہے، لیکن آج جس بات کی طرف متوجہ کرانا ضروری ہے اور آج ہی کی شب ضروری ہے، وہ بات اصل یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کی کسی آیت کی توہین کرے تو اس پر ہم سبھی لعنت کرتے ہیں، اور اگر کوئی امیر المؤمنین جو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہیں ان کو قتل کرے تو اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہمیں نہ قرآن کی توہین کرنے والا قبول ہے نہ امیر المؤمنین کے خلاف بولنے والا قبول ہے۔ اور اب آپ نے بے شک کہا ہے تو اگلی بات بھی سن لیجئے۔ کل دو مناسبتیں جمع ہو رہی ہیں، ایک امیر المؤمنین کا روز ضربت ہے اور دوسری مناسبت نوروز بھی آ گیا ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم خوشی منائیں گے یا امیر المؤمنین کے سوگوار بنیں گے؟ ہمیں امیر المؤمنین کا سوگوار بننا ہے۔ جہاں تک دعاؤں کی بات ہے ٹھیک ہے، ہم دعا پڑھیں گے، لیکن وہ کام کہ جو نوروز میں خوشی کا سبب قرار پائے ہم انجام نہیں دے سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ نوروز ہی کا دن تھا کہ جس دن امیر المؤمنین کی خلافت کا اعلان میدان غدیر میں ہوا، یہ ایک اتفاق ہے۔ اور اگر سارے غیر اسلامی تاریخوں میں بھی ان اتفاقات کی رعایت ہم کرتے رہے تو پھر ہمیں 10 اکتوبر کو روز عاشورہ کا غم منانا پڑے گا، اس لیے کہ 10 اکتوبر 660 عیسوی میں واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، ساری تاریخ نے لکھا ہے۔ اور اگر اتفاق یہ ہو جائے کہ 10 اکتوبر کو ہم عاشور کا غم منا رہے ہوں اور اتفاقی طور پر اسلامی اعتبار سے اس دن غدیر کا دن آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟
غدیر کی خوشی ہوگی یا 10 اکتوبر کی مناسبت سے غم ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک اتفاقی طور پہ تھا، لیکن جو اصل ہم تاریخ کی رعایت کرتے ہیں وہ اسلامی تاریخ کی. لہٰذا کل کی تاریخ ہمارے سوگ کی تاریخ ہے. اور میں مزید تفصیل نہیں عرض کرنا چاہتا. میں نے آج ہی ابھی دوپہر میں وہ جو دیکھا ایک جگہ کے اوپر کہ جہاں پر لکھا تھا عید نوروز، اس کو مٹوایا کہ عید اب اس سال نہیں ہے. عید اس سال منائیں گے کہ جس سال امیر المؤمنین کا سوگ نہیں ہوگا. ہمارے لیے امیر المؤمنین سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. اور لہٰذا اس بات کا مکمل خیال رکھیے کہ کل کسی کی زبان پر، کسی کے ڈی پی پر، کسی کے بھی کہیں بھی مثلا سوشل میڈیا پر کہیں بھی یہ نہ سمجھ میں آئے کسی کو کہ یہ قوم خوشی منا رہی ہے. ہم امیر المؤمنین کے سوگوار ہیں. امیر المؤمنین کے ہم سب اولاد کا درجہ رکھتے ہیں. جس کا سر سے باپ اٹھ جاتا ہے وہ عید نہیں مناتا، فرش عزا بچھاتا ہے. ہمیں امیر المؤمنین کا سوگ اپنے دلوں میں قرار دینا ہے. یہ بات اس لیے ضروری تھی کہ کل ہم متوجہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو جو بہت سارے طریقہ کار ہمارے درمیان ہے. بہت ساری جگہوں پہ رنگ کھیلے جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں کے اوپر مثلا گھروں میں اپنی برکت کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں کے اوپر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے کام. یہ اگر خوشی کی علامت ہیں تو ان سے ہم دور ہیں. اور یہ کون سا ہمارے وہاں کس مذہب کی طرف سے آ گیا کہ فلاں سواری ہے، فلاں رنگ کا مثلا میٹھا تقسیم کرنا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا تعلق نوروز سے نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی طرف سے پیدا کر لیا ہے، ورنہ اللہ کے نظام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سال شیر کی سواری ہے، کسی سال کسی اور کی سواری ہے. ان ساری چیزوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں الگ ہیں. ہاں البتہ کل کے دن جس کو موقع جہاں مل جائے گا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے وہ اپنی دعا کو پڑھ لے گا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم خوشی منائیں گے، ہم اپنے لباس کو تبدیل کریں گے، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے. یہ کام ہمارا نہیں ہے جو ہم نہیں انجام دیں گے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات.